السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ تھا کہ اس کی رعایا میں بہت چوریاں ہونے لگی، تو بادشاہ نے تنگ آ کر ایک دن فیصلہ کیا کہ جا کے شہر میں دیکھا جائے کہ یہ چوریاں کیوں ہو رہی ہیں، کیا لوگ بے روزگاری کی وجہ سے چوریاں کرنے لگے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے۔ تو ایک بادشاہ نے پرانی چادر اٹھائی، پرانے کپڑے پہنے اور شہر میں رات کو نکل گیا۔ تو دور جا پہنچا اور ایک جگہ دیکھا 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ کون ہو؟ فرمایا کہ ہم چور ہیں اور ہم چوری کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ بھائی مجھے بھی شامل کر لو۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ دیکھوں یہ کیا ہے، کہاں چوری کرتے ہیں، کہیں یہ میرے لوگوں میں تو چوری نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے بولا مجھے بھی شامل کر لو۔ تو وہ جو 4 چور تھے ان کا جو لیڈر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم آپ کو اپنے ٹیم میں رکھیں؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی میں اگر اشارہ کروں تو لوگوں کی گردنیں اتر جاتی ہیں، اور اگر میں اشارہ کروں تو لوگ پھانسی سے بھی اتر جاتے ہیں۔ بولا بڑے کمال کے ہو تم، آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ شامل ہو گیا۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگوں میں کیا ایسی بات ہے؟ تو انہوں میں سے ایک نے بتایا کہ بھائی محل کی کتنی بھی بڑی دیوار ہو تو میں منٹ میں چڑھ جاتا ہوں۔ تو اچھا، بولا بھائی آپ میں کیا خاصیت ہے دوسرے میں؟ تو بولا بھائی اگر محل کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں تو میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ سونا کہاں پر ہے۔ تو بولا بھائی ٹھیک ہے، تم بھی کمال کے ہو۔ تیسرے سے پوچھا آپ میں کیا مہارت ہے؟ بولا بھائی میں اگر کتے بھونکنے لگے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں، کیا سپاہیوں کے آنے کی وجہ سے بھونک رہے ہیں یا ایسے ہی۔ بولا تم بھی کمال کے ہو، اگر کتے سپاہیوں کی وجہ سے بھونکنے لگیں گے تو ہم وہاں سے فوراً نکل لیں گے۔ تو بولا ٹھیک ہے۔ چوتھے سے پوچھا بھائی آپ میں کیا مہارت ہے؟ چوتھے نے بتایا کہ میں رات کو جس شخص کو دیکھ لوں تو صبح کو میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ تو بولا اچھا بھائی آپ بھی کام کے ہیں۔ تو وہ چاروں چوری کے لیے نکل گئے۔ تو بادشاہ کے محل کے پاس جا پہنچے۔ دیوار آئی، ایک کو کہا بادشاہ کے محل کی دیوار آئی تو ایک کو کہا کہ چلو آپ اپنا کام شروع کریں۔ تو وہ فوراً سے جھٹ سے چڑھا دیوار پہ اور اس نے رسا باندھا تو یہ باقی کے بھی 4 چڑھ گئے۔ تو دوسرا جو سونا سونگ کر بتانے والا تھا تو اس نے بولا ابھی آپ اپنا کام شروع کریں۔ تو اس نے سونا سونگ کر بتا دیا۔ یہ وہاں جا پہنچے اور اپنا کام انہوں نے شروع کیا۔ پھر کتے بھونکنے لگے تو جو تیسرا تھا بھائی آپ اپنا کام شروع کریں، بتائیں بھائی یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ سپاہیوں کی وجہ سے بھونک رہے ہیں۔ تو وہ چوری کر کے وہاں سے نکل گئے چاروں۔ تو چاروں میں یہ لوگ اپنی جگہ پہ چلے گئے اور بادشاہ اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ صبح کو جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو بادشاہ کے پاس سپاہی آئے کہ رات کو چوری ہو گئی ہے، ہمارے یہاں چور چوری کر کے لے گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے لے آؤ۔ تو وہ چور پکڑ کے پیش کیے گئے۔ تو بادشاہ نے بولا ان چاروں کو پھانسی دے دو۔ تو ان کو چاروں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو ان میں سے جو ایک تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں رات کو جس کو دیکھ لیتا ہوں صبح کو پہچان لیتا ہوں، اس میں سے ایک نے اس کو پہچان لیا کہ آپ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ چوری میں شامل تھے۔ بولا ہاں میں وہی ہوں۔ بولا چلو مہربانی کریں آپ اپنا کام شروع کریں اور اشارہ کریں ہمیں یہاں پھانسی سے اتروائیے۔ بولا ایک شرط پہ اترواؤں گا۔ بولا کیا شرط ہے بھائی؟ اگر تم لوگ توبہ کرتے ہو اور آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں چھڑوا دیتا ہوں۔ تو انہوں چاروں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو پورا کریں گے اور ایسا ہی کریں گے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آئندہ ہم چوریاں نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بات کہے تو اسے پورا بھی کرے، اور جو پورا نہیں کر سکتا وہ بات نہ کرے، اور جھوٹ بھی نہ بولے، کیونکہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔